بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ سے اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی پر مخاطب ہوں۔ دوستو، آج میں ایک انسانی اقدار پر مشتمل موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، ہماری آخری کتاب قرآن مجید، جسے حکمت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور جو میرے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار ہے، اس کی عملی شکل ہے، اس میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ بلا شبہ ساری تعریفیں میرے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر، ہمیں اشرف المخلوق کا خطاب دے کر، ہمیں جو عزت اور عظمت اور وقار نصیب کیا ہے، ہم اس کے لیے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی انکساری کریں، اس کے آگے عاجزی اور صبر اور شکر ادا کریں، اتنا ہی کم ہے۔ دوستو، انسان کو بھی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، اور میرے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر انسان کسی اور انسان کی تعریف کر سکتا ہے اور اسے کرنی چاہیے، تو پھر وہ اس کے والدین کا حق بنتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے والدین کی تعریف کرنے میں بہت ہی بخیل واقع ہوئے ہیں۔ میں بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے والدین کی، اپنے بوڑھے والدین کی ان کے سامنے تعریف کرتے ہوں۔ حالانکہ ہر والد اور والدہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری زندگی بھر کی کوششوں کی، ہم نے جو اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، ہم نے جو زندگی میں کمایا ہے، نام کمایا ہے، دولت کمائی ہے، شناخت کمائی ہے، اس حوالے سے ہماری اولاد ہماری تعریف کرے۔ لیکن میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے، کم اولادوں کو دیکھا ہے کہ اپنے والدین کی ان کے سامنے تعریف کرے۔ اور اگر میں نے کسی اولاد کو اپنے والدین کی تعریف کرتے دیکھا ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ والدین جب اپنے اولاد سے اپنے سامنے تعریف سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اس لیے میری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم سب لوگ اپنے بوڑھے والدین کی ان کے سامنے تعریف کیا کریں۔ میرے رب کو اگر اپنی تعریف پسند ہے تو میرے والدین کو بھی اپنی تعریف پسند ہے۔ میرے دوستو، میرا آج کا موضوع وہ ہے کہ انسان کو انسان کی تعریف ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کو خوشامد کی حد تک نہیں جانا چاہیے۔ تعریف تو یہ ہے کہ کسی کی کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اس کی ستائش کرنی چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ خوشامد یہ ہے کہ بھی اگر کسی کے اندر وہ خوبی ہی نہیں ہے اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اسے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، تو یہ خوشامد کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک دفعہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی تھی، انمول موتی میرے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہمارے لیے قابل تقلید کردار کے مالک صحابہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص، ایک صحابی بہت اچھی طرح سے باتیں فرما رہے تھے، بہت جو ایمان کو منور کرنے والی باتیں ہیں وہ فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کے چلے گئے تو ایک اور صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کون تھا؟ یہ تو بہت ہی اچھی باتیں کر رہے تھے جس سے ہمارے سینے منور ہو رہے تھے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ تعریف جو ان کی کر رہے ہیں، آپ نے ان کے سامنے یہ تعریف ان کی کیوں نہیں کی؟ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ تو پھر خوشامد کے زمرے میں بات آتی۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ جائیں اور اس شخص کو واپس بلا کے لے آئیں۔ وہ صحابی گئے اور اس شخص کو بلا کے لے آئے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس شخص کے سامنے جو آپ فکریں ان کی غیر موجودگی میں بول رہے تھے، وہ فکریں بولیں۔ اب اس صحابی نے ان کے سامنے کہا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو رہنمائی کی باتیں تھیں، وہ تو عقل و دلیل کی باتیں تھیں، وہ تو استدلال کی باتیں تھیں، وہ تو دانائی کی، فہم و فراست کی، دانش کی باتیں تھیں، ہمیں تو اس سے بہت رہنمائی ملی ہے۔
تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے اچھائی کو فروغ دینا ہے تو آپ اچھائی کی تعریف کریں، اور برائی کو اگر روکنا ہے تو برائی کو روکنے کے لیے برائی کی تعریف نہ کریں بلکہ اس کا گلہ کریں، اس کا شکوہ کریں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے سکھانے کا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ذریعے ہم امت کو ایک پیغام دیا۔ میرے دوستو، آج کل کے دور میں نہیں بلکہ شروع سے ہی انسان خوشامد کا رسیہ چلا آ رہا ہے۔ خوشامد ہر انسان کو بڑی پسند ہے۔ جب بادشاہوں کا دور تھا تو خوشامد بھی ایک اہم فن تھا۔ جو سب سے زیادہ درباری خوشامد کرتا تھا وہ بادشاہ کے بہت ہی قریب ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کو جو بینگن کا سالن بہت پسند آیا، تو اس نے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھی سبزی ہے۔ تو سب درباریوں نے، خوشامدیوں نے بینگن کی بڑی تعریف کی۔ جب بیربل کی باری آئی تو اس نے کہا کہ حضور یہ جو بینگن ہے آپ نے غور نہیں فرمایا، جان کے امان پاؤں تو عرض کروں؟ تو بادشاہ نے کہا جی کہیے۔ تو بیربل نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب اس کے سر پہ تو تاج ہے، بینگن کے سر پہ تو تاج ہے، اس لیے یہ سبزیوں کا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن بادشاہ کو بینگن کھانے کی وجہ سے پیٹ میں درد پڑ گیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کا نظام ہضم خراب ہو گیا۔ دربار لگا تو بادشاہ نے اس سبزی کا بہت شکوہ کیا، بڑا گلہ کیا کہ یہ تو بڑی سبزی بڑی خراب تھی، اس سے میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ اب سب درباری اس سبزی کا شکوہ کرنے لگے، اور کسی درباری نے کہا کہ جناب یہ تو بیربل تو اسے کل بادشاہ کہہ رہے تھے سبزیوں کا، اس کی جو ہے نا باز پرس کی جائے۔ تو اب بیربل نے منہ بنایا اور اس نے کہا کہ میں تو بادشاہ کا غلام ہوں، میں اس بینگن کا غلام نہیں ہوں۔ میرے بادشاہ کل اس سبزی کی تعریف کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ تو سبزیوں کا بادشاہ ہے، آج میرے بادشاہ جو ہیں اس کا گلہ کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بادشاہ تو بادشاہ، یہ تو سبزیوں کی لونڈی بنانے کے قابل بھی نہیں ہے یہ جو بینگن ہے۔ تو یہ ایک جو خوشامد ہے یہ فن رہا ہے اور آج بھی ایک فن ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ میرے دوستو، یہ سوشل جو میڈیا ہے اس نے اس فن کو اور چار چاند لگا دیے ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں عملی زندگی میں، بھلے آپ مزدور ہیں، بھلے آپ ٹیچر ہیں، بھلے آپ ڈاکٹر ہیں، بھلے آپ انجینئر ہیں، بھلے آپ سیاستدان ہیں، بھلے آپ زندگی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ کئی سالوں سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ کے مخلص دوست ہیں، آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ ہی کھڑے رہے ہیں، بہت قریب آپ کے ساتھ رہے ہیں، دھوپ میں چھاؤں میں، دکھ میں سکھ میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو وہ آپ کا حقیقی اثاثہ ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے اجنبی لوگ جو آپ کے واقف نہیں ہوتے، وہ 2 4 6 دن آپ کے حق میں سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگاتے ہیں، آپ کی تعریفیں لکھتے ہیں، آپ کی تصویریں لگاتے ہیں، آپ کے اندر ایسی ایسی خوبیاں لکھ ڈالتے ہیں پوسٹوں میں جن کا آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں بھی صحیح یا نہیں۔ 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن جب یہ آپ پوسٹیں پڑھتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے اندر یہ خوبیاں بیان کر دی ہیں کہ بس میں تو ایسا انسان ہوں جیسے کوئی میں خلائی مخلوق ہوں، ساری دنیا کی ساری صفتیں میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دی ہیں، اور بس کامیابی ہے کہ جو میرے ہر وقت انتظار میں ہے اور ساری دنیا میری طرف دیکھ رہی ہے۔ تو آپ اتنی خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے، اس سے مجھے ذرا ملوائیں۔ تو جب وہ آتا ہے بندہ آپ سے ملنے کے لیے تو آپ اپنے سب قریبی تعلق داروں کو جو آپ کے ساتھ کئی اشروں سے منسلک ہوتے ہیں سب کو آپ نظر انداز کر کے اس کے ساتھ آپ اس کو علیحدہ ٹائم بھی دیتے ہیں، اس کے لیے چائے منگواتے ہیں، اس کا ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسے گپ شپ لگاتے ہیں، وہ پھر آج آپ کا وہ اتنا قریبی دوست بن جاتا ہے کہ باقی لوگ جو ہے نا اس پہ رشک کرنے لگ جاتے ہیں، اور دوستی کا یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک آپ طاقت میں ہوتے ہیں، اور جو یہ اللہ نہ کرے جب آپ کی طاقت کو ہوا لگتی ہے، جب بھی آپ کی طاقت کو دھوپ لگتی ہے، جب آپ کی طاقت زوال پذیر ہوتی ہے، تو یہ جا اور وہ بندہ پھر آپ کا واقف نہیں ٹھہرتا۔ میرے دوستو، آج کے دور میں صلاحیتوں کے مقابلے میں یہ چرب زبانی ہے، یہ جو خوشامد ہے، یہ جو آپ کے اندر ہر طرح کی ایسی صفتیں بیان کرنے والا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔
ہمیں اس دھوکے سے جو ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور معاشرے کو بھی اس زنگ سے بچانا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں صلاحیتیں جو ہیں نا وہ کم پڑ رہی ہیں اور زبان درازی لمبی ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری ہماری جو انسانی اقدار ہیں وہ زوال پذیر ہو رہی ہیں اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر فروغ پذیر ہو رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اخلاص کمزور پڑ رہا ہے، لالچ، طمع اور قدورتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، قربانیاں وہ کم ہو رہی ہیں، ابن الوقتی فروغ پا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو اگر آپ نے تندرست بنانا ہے، اگر آپ نے اپنی دوستیوں کو، اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے اور آپ نے زندگی میں، اس عارضی زندگی میں کامیابی لینی ہے، حاصل کرنی ہے، تو آپ کو قربانیوں کو، محبتوں کو، اخلاص کو فروغ دینا ہوگا، چرب زبانی کو، خوشامد کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر ہم ایک ایسا معاشرہ ترتیب دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری جو ہے مستقبل وہ مجھے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشگوار نظر نہیں آ رہا۔ دوستو، آج کی اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔